السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں نبیل احمد نظر الاسلام اشاعتی۔ سامعین، جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ کچھ دن قبل مشہور عالم دین حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کے فرزند عاصم جمیل کا انتقال ہو گیا، اور ان کی تدفین کے بعد مولانا طارق جمیل صاحب کو لے کر سوشل میڈیا پر بہت ساری باتیں کی جا رہی ہے، جیسا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے اجتماعی قرآن خوانی کروایا، تو کیا اجتماعی قرآن خوانی کرنا درست ہے یا درست نہیں ہے؟ اور اسی طریقے سے مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے بیٹے کے قبر پر پھول چڑھوایا، اور اسی طریقے سے مولانا طارق جمیل صاحب نے قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ ان تین باتوں کو لے کر کافی سوشل میڈیا پر بحث کی جا رہی ہے۔ سامعین، ان تین مسئلوں کے سلسلے میں ایشیا کا عظیم علمی دانشگاہ دارالعلوم دیوبند کا کیا فتویٰ ہے؟ سامعین، کسی نے دارالعلوم دیوبند سے سوال کیا ہے۔ ہم لوگ باہر سے آ کر تامل ناڈو میں رہتے ہیں اور عالم دین بھی ہے ماشاء اللہ۔ ہم لوگ یہاں منصب امامت پر فائز ہے اور 5-10 ائمہ پر مشتمل اپنی ایک ٹیم خالص اس غرض سے تشکیل دی ہوئی ہے کہ ہمیں کوئی قرآن خوانی کے لیے بلائے اور ہم بطور معاوضہ قرآن خوانی کی رقم طے بھی کر لیتے ہیں۔ بسا اوقات کسی وجہ سے طے نہیں بھی کر پاتے ہیں اور مقررہ رقم سے ہمیں کچھ مل جاتی ہے تو ہم تیوری چڑھانے لگتے ہیں۔ مفتیان شرع متین سے سوال ہے کہ شرعاً ہمارا یہ عمل جائز ہے، ناجائز ہے یا حرام ہے، اور ایصال ثواب کا صحیح طریقہ قرآن و حدیث میں کیسا ہے؟ سامعین، دارالعلوم دیوبند کا جواب آتا ہے۔ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجتماعی قرآن خوانی کا مروجہ طریقہ خرابیوں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے لائق ترک ہے، نیز قرآن خوانی کے عوض روپیہ لینا جائز نہیں ہے، چاہے صراحتاً طے کر کے لیا جائے یا لین دین کا رواج ہو۔ حصول دنیا کے لیے قرآن پڑھنے والوں کو ثواب نہیں ہوتا، اور جب پڑھنے والوں کو ثواب نہیں ملتا تو مرحومین کو کس طرح ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ اس لیے قرآن خوانی پر معاوضہ لینے اور مروجہ طریقے پر قرآن خوانی کرنے سے احتراز لازم ہے۔ ایصال ثواب کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ انفرادی طور پر حسب موقع تلاوت کر کے میت کو ثواب پہنچا دیا کرے، یا صدقہ و خیرات کر کے یا دیگر کار خیر کے ذریعے ثواب پہنچا دیا کرے۔ سامعین، قبروں پر پھول چڑھانے سے متعلق کسی نے دارالعلوم دیوبند سے سوال کیا ہے۔ سوال: بریلوی علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں کہ علماء دیوبند بھی قبروں پر پھول چڑھانے کے قائل ہیں۔ دیوبندی عالم شیخ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قبر پر درخت لگانا مستحب ہے، اور فتاوی عالمگیری میں قبر پر پھول چڑھانا ڈالنا بھی ہے۔ برائے مہربانی جواب مرحمت فرمائے۔ دارالعلوم دیوبند کا جواب آتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی اصل حدیث سے اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے، آپ کو بذریعہ وحی معلوم ہو گیا اس دن دونوں قبر والے کو عذاب دیا جا رہا ہے، تو آپ درخت سے ایک ٹہنی توڑی، اسے بیچ سے چیر کر 2 حصے کیے، ایک حصہ ایک قبر پر گاڑ دیا اور دوسرا حصہ دوسری قبر پر گاڑ دیا، اور یوں ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ دونوں ٹہنیاں ہری رہیں گی ان دونوں کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ اس حدیث میں جو واقعہ گزرا، یعنی عذاب دیا جانا، ٹہنی گاڑنا، یہ سب بذریعہ وحی آپ کو معلوم ہوا، ہمارے پاس وحی نہیں آئی۔ پھر عذاب میں تخفیف کی وجہ علماء محدثین نے یہ لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی خصوصیت سے ایسا ہوا۔ یہ حکم پوری امت کے لیے نہیں ہے، کیونکہ عام صحابہ کرام نے اس پر عمل نہیں کیا۔ اگر یہ حکم تشریعی ہوتا تو تمام صحابہ کرام اس پر عمل کرتے۔ جو اقوال آپ نے نقل فرمائے ہیں وہ مرجو قول ہے، ہمارے احناف کے یہاں اس پر فتویٰ نہیں دیا جاتا۔ سامعین، تیسری بات جو ہے مولانا طارق جمیل صاحب کو لے کر جو کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا کیسا ہے۔ سامعین، کسی نے سوال کیا ہے کہ میں نے اکثر لوگوں کو قبرستان میں قبر کے سامنے ہاتھ باندھ کر قرآن آیات اور سورہ وغیرہ پڑھتے دیکھا ہے، اور وہ ہاتھ اٹھا کر دعا بھی کرتے ہیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ قبرستان میں جانے کے بعد کس طرح پڑھنا چاہیے۔ سامعین، دارالعلوم دیوبند کا جواب آتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذکورہ طریقے پر ایصال ثواب اور دعا کرنا ناجائز نہیں ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت ہے۔ البتہ جہاں یہ شک ہو
کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ میت سے مانگا جا رہا ہے، وہاں ہاتھ اٹھائے بغیر ہی دعا کرنا بہتر ہے۔ آداب زیارت میں سے یہ ہے کہ کھڑے ہو کر زیارت کرے، اور ہو سکے تو میت کے پیر کی جانب سے آئے اور سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ اخلاص اور سورہ بقرہ کا اول و آخر حصہ وغیرہ پڑھ کر میت کے لیے اصالہ ثواب کر دے، اور ہاتھ باندھے بغیر پڑھ لے، اور دعا کے وقت رخ قبلہ کی طرف کر لینا اچھا ہے۔ سامعین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ